حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، کسی نبی کی امت کو نہیں ملے۔ یہ 5 تحفے کسی نبی کو یا کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے، ماہ رمضان کے 5 تحفے۔ سنیے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میرا رب حضور کی امت پر نظر محبت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر محبت فرما دے اللہ پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ سوچو آپ، کوئی معمولی مہینہ نہیں آ رہا ہے، بہت مقدس مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری نعمت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت، قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یعنی روزے دار کے منہ سے شام کا تذکرہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہ کے شام کو منہ سے تھوڑی سی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیے اس منہ سے نکلنے والی بو بھی میرے رب کو کستوری سے زیادہ پسند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ بھوکا ہے تو میرے لیے، پیاسا ہے تو میرے لیے، عمل زوجیت سے بچا ہے تو میرے لیے۔ اب بندہ تو ساری چیزیں میرے لیے کر رہا ہے، اب تیرے کپڑوں سے بو آئے کہ تیرے منہ سے بو آئے، میں ان چیزوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اب تو نے تیرے منہ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہے تو تیرے منہ سے آنے والی بو کو میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ میں اسے پسند فرماتا ہوں۔ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان۔ ایک اور بات یہاں پر تھوڑا سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، سیزن کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ میں میکزیمم کاروباری لوگ ہیں تو سیزن کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یار وڑا پاؤ منگا لو، کچھ بھی منگا لو، کھانے جانے کا ٹائم ہے، ٹفن رکھ دو، رہنے دو۔ صبح سے لے کے رات تک آدمی محنت کرتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے بہت تھکا ہوا ہوں، پہلے شاور لے لوں، فریش ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں بھوکے رہنے کی وجہ سے، پیاسے رہنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ پھیکا نہیں ہوتا، چہرے پہ نور نظر آتا ہے۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا اللہ کی اطاعت میں تو بھوکا رہے، تیرے چہرے کو منور کرنا یہ رب کے دست قدرت کے اندر ہے۔ یہ ماہ رمضان۔ تیسری نعمت، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نعمت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ماہ رمضان کے اندر جو بندہ روزے سے ہوتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے دن میں اور رات میں اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک یہاں اگزامپل دوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی کو اپنا بزرگ مانتے ہوں گے، اور ان کے پاس جا کر کے آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بارش نہیں ہوتی نا تو نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے جب میدان میں جاتے ہیں تو فرمایا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے جاؤ، جانوروں کو بھی لے کر کے جاؤ۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اب جانور کیا کریں گے، چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ تو جواب ملے گا یہ بے گناہ ہیں، ان کو لے کر کے جاؤ، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور بارش نازل فرما دے گا۔ تو فرشتے بھی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی قسمت پر ناز کریں ہم کہ ماہ رمضان میں وہ معصوم فرشتے روزے دار کے لیے صبح و شام دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے بھئی۔ گناہ دعا قبول نہ ہونے کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے
کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جو دعا کرنے والا ایسا ہو کہ جس سے گناہ ہی کبھی نہ ہوتا ہو، وہی نہ ہو، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی نعمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ عز و جل اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں آ کر کے آرام کریں گے۔ یعنی جنت کو سجنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، سنورنے کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ میرے بندے جنہوں نے روزے رکھے ہیں نا، وہ روزے رکھ کے تھک چکے ہوں گے، اے جنت تو سنور جا، جب یہاں آئیں تو ان کو کوئی تھکاوٹ نہ ہو، اتنی اچھی جنت دیکھ کر ان کی طبیعت باغ باغ ہو جائے، ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ جنت کو سجنے کا حکم اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان آخر لیلۃ غفر لہ جمیعا، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے، سارے روزے دار کے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آخری رات فرمائی ہے تو اس سے کیا 29ویں شب یعنی لیلۃ القدر، اس لیے کہ 5 راتیں ہیں جن کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، 21 23 25 27 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات جس کو لیلۃ القدر، ان 5 راتوں میں قدر والی رات تلاش کرنی چاہیے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا کسی مزدوری کرنے والے کو تم نے دیکھا ہے کہ جب وہ مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اجر نہیں دیا جاتا؟ تو یہ مراد یہ ہے اس سے کہ رمضان کی آخری رات اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت